شب برات کی دعا۔ اے میرے اللہ، تو ہی سب پہ احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اور اے بخشش کا انعام کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی گرتوں کا تھامنے والا، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور پریشان حالوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے ام الکتاب میں سے اپنے نزدیک شکل فقیر لکھ دیا ہے تو مجھ سے ثقافت کا نام اٹھا دے اور مجھے اپنے پاس دولت مند لکھ دے، اور اگر تو نے مجھے ام الکتاب میں اپنے نزدیک محروم رزق کا تنگ دست لکھ رکھا تو مجھ سے میری محرومی، میری رزق کی تنگی دور کر، اور مجھے میرے اپنے نزدیک نیک بخت دولت مند بھلائی کی توفیق لکھ دے۔ اپنے فضل سے میری خاری بدبختی روزی کی کمی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش نصیب اور وسیع و رزق نیک کر دے۔ بے شک تیرا یہ کہنا تیری کتاب میں جو تیرے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں پہنچی ہے سچ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اے خدا، اس نصف شعبان مکرم کی رات میں جس میں تمام چیزوں کی تقسیم و نفاذ ہوتا ہے، میری بلاؤں کو دور کر، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اور جن سے تو واقف ہے۔ بے شک تو ہی سب سے برتر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد اور صحابہ پر، آمین۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نصف شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، خاموشی سے باہر نکل گئے۔ میں ان کو دیکھنے باہر گئی تو میرے ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے چھو گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ میں نے دعا کے الفاظ یاد کر لیے۔ آپ سجدے میں فرما رہے تھے، یا اللہ، میرا جسم اور میرا دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تیری سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیرے رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ سے ہی درخواست کرتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہے، کبھی آپ کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ کر عبادت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک مترم ہو گئے۔ میں آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کرم نہیں کیا اور آپ پر لطف کرم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں معلوم ہے یہ رات کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ فرمائیں یہ رات کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور اسی رات ان کے اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، میں بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بخوبی واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا سے بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تو آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا ضرور۔ پھر اپنی نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ دا فرما رہے تھے، الہی، میں تیرے سے تیرے بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے ہی پناہ مانگ جاتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات دا فرما رہے تھے، تو ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے یاد کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، میں ان کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے آپ کو دیکھا بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حلقہ تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ عرب میں اس قبیلے کے بعد تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کریں کہ 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے جن کا شمار انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح اس رات میں کتنے لوگ دوزخ سے بری کیے جاتے ہیں، وہ بھی انسانی حساب سے باہر ہیں۔ شب برات میں جو کوئی شب برات کو دائنی آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی سرمے کی لگائے، تمام سال آنکھ درد نہ کرے اور عبادت پر سستی نہ کرے اور نظر تیز ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصف شعبان کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا رسول اللہ آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر اور کہا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو حقوق کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو و طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو اور ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت نہیں چھوڑے رکھتا جب تک وہ کینہ پروری سے باز نہ آ جائیں۔ روایت ہے کہ فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 راتیں عید کی ہیں، جس طرح زمین پر مسلمانوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں۔ فرشتوں کی عیدوں کی راتیں ہیں شب برات اور شب قدر، مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اسی رکھی گئی ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، مسلمانوں کی عیدیں دن میں اسی رکھی گئی ہیں کہ وہ سوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ شب برات کو تو ظاہر فرما دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ شب قدر رحمت و بخشش و جہنم سے زیادی کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ اسی رکھا کہ لوگ اسی پر تکیہ نہ کر لیں اور اعمال صالحہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ شب برات کو اس لیے ظاہر کر دیا کہ یہ رات حکم و فیصلے کی رات ہے، خوشی و علم کی رات ہے، رد و قبول کی رات ہے، رسائی و نارسائی کی رات ہے، خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے، وصول شرف اور عذاب کی رات ہے۔ کسی کو اس میں سعادت نصیب ہوتی ہے اور کسی کو شقاوت، کسی کو جزا دی جاتی ہے اور کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے اور کسی کو سرنگو کیا جاتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے اور کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں اور قبروں والے خوشی میں مگن و غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنستے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ بہت سے مکانوں کی تعمیر قریب تکمیل ہوتی ہے لیکن صاحب مکان کی موت قریب لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن ناکامی اٹھانا پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دوزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن فراق کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں
اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ حکومت کی آس لگائے ہوتے ہیں اور انہیں ہلاکت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف شعبان کی رات میں باہر نکلے۔ ان کا یہ نکلنا بہت طبیعی رہا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرما رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک رات اسی وقت میں باہر نکلے تھے۔ وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور جو کہ اس رات میں بخشش ہے وہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ اور لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی، مثلا مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، کسی کو جان کو قتل کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، زانی، شراب پینے والا، جادو کرانے والا، سود خور، چغل خور، ذخیرہ اندوز، وہ لڑکا جس سے اسے والدین نے فرزندی سے کر دیا ہو، تارک نماز۔ ہمیں چاہیے کہ اس خدائی رات کا استقبال اطاعت و عبادت، استغفار و اذکار کے ساتھ کریں، رات کو تلاوت قرآن کی میں مشغول ہوں اور 15ویں کا روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ شب برات کا خصوصی اہتمام۔ بعض حکماء سے روایت ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رات میں ان باتوں کا اہتمام کرے: غسل کرے کہ اس کے گناہ ایسے دھل جائیں گے گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بیری کے 7 پتے جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا، جتنے نوافل ممکن ہوں پڑے، اس میں اسے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا، یتیموں اور مسکینوں پر صدقہ کرے کہ اس سے سال تک اس کے رزق میں کشادگی رہے گی، خیر دنیا کی دعا اپنے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے استاد اور مومنین کے لیے کرے، اپنے بیوی بچوں کو حکم دے کہ وہ بھی یاد الہی میں مصروف و مشغول رہیں، کھانے پکائے اور دوستوں، پڑوسیوں، مسکینوں کو کھلائے، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان سے رضا جوئی کرے، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو دعائے مغفرت کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، سرما لگائے، اس طرح کہ دائیں آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں میں 2، اس انداز سے اللہ تعالیٰ اسے 2 فائدے عطا فرمائے گا، ایک یہ کہ اس کی آنکھوں کو سال بھر کسی طرح کا مرض نہ ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ ذکر خدا میں کوئی سستی نہ کریں گی، کھانا پکائے، غلے سے ہر دانے کے بدلے میں اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا اور اس کی 10 برائیاں معاف کر دی جائیں گی اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے، لطیف لباس پہنے اور خوشبو لگائیں کیونکہ یہ سنت ہے، کپڑے، غلہ اور چاندی کی قسم سے صدقہ کرے، ان صدقات کے صلے میں اس کے سونے، چاندی، زیور، کپڑے، غلہ اور جناس کی تجارت میں ترقی ہوگی، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سحری کے وقت روزے کی نیت اور روزے کا اہتمام کرے، صلہ رحمی کا خیال رکھے، دشمنوں سے نرمی برتے، علماء اور صالحین کی زیارت کرے، اللہ کے خوف سے روئے، غیبت، چغل خوری، حسد، حرام اور ناپسندیدہ کاموں سے بچے، اگر حیثیت رکھتا ہو تو لونڈی غلام آزاد کرے، سورہ یاسین 21 بار پڑھے، نفلی نماز ادا کرے، حقوق والدین سے ڈرے کہ اس رات میں اگر ماں باپ کسی کو فرزندی سے کر دیں گے تو پھر اس کی بخشش نہ ہوگی اور موت کو یاد کرے، عبادت کے لیے اپنی اہلیہ سے اجازت طلب کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح کی عبادت میں اجازت لیا کرتے تھے، شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا و استغفار کرے، ممکن ہو تو کچھ صدقہ خیرات یا کھانا وغیرہ پکا کر تقسیم کرے، رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے، کھانوں اور پھلوں اور اللہ پر خدا کا نام لے کر دم کرے، ایسا کرنے سے دوسرے سال تک اس میں برکت رہتی ہے، غروب آفتاب سے پہلے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے 40 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا گناہوں کی مغفرت کے واسطے بہت افضل ہے، استغفر اللہ العظیم العظیم الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبتن عبدی ظالم لا یملک ذرم ولا نفعا ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا۔ اس مہینے کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے۔ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ پر بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کے صدقہ خیرات کرے اور 15ویں رات کو ساری رات جا کر نفل پڑھے۔ اس رات کو ہر مسلمان اپنے دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کریں، کیونکہ بغض والے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارت قبور کرے۔ شب برات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خیرات و صدقات کریں، نوافل پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف اور میلاد شریف پڑھیں، ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کریں، حمد و نعت و مناقبت پڑھیں اور سنیں، صلاۃ و سلام کی محفل منعقد کریں، اس میں شریک ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔